الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے ہر ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر ایمان والا شخص فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتا ہے۔ صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں حدیث جبریل معروف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آ کر کچھ سوالات کیے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ علامات قیامت کے متعلق پوچھا۔ تو ان سوالات میں ایک سوال ایمان کے متعلق تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، روز قیامت پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ان ایمان کے بنیادی ارکان میں شامل ہے کہ جن کے بغیر ایمان کی عمارت قائم نہیں رہتی۔ یہ وہ رکن ہے، یہ ایسا رکن ہے کہ جس کے عدم سے ایمان معدوم ہو جاتا ہے، جس کی نفی سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا کس قدر اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کی کتابوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟
فرشتوں کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے انسان بشر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جنات آگ کے شعلہ سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کا وجود یہ انسانوں کے وجود سے پہلے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اس سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے کہا، تو اس سے معلوم ہوا فرشتوں کا وجود وہ انسانوں کے وجود سے پہلے ہے۔ فرشتے عموماً اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتے، الا کہ اللہ رب العزت چاہے۔ جبرائیل علیہ السلام کتنی ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بار بار آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں، ان کی اپنی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرشتے یہ کسی دوسری صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی صورت میں آئے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک بشر کی صورت اختیار کر کے آئے۔ ابھی پیچھے حدیث جبریل کا ذکر ہوا، اس میں بھی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بشر کی صورت میں آئے۔ معروف قصہ ہے وہ 3 آدمیوں کا، جن میں ایک نابینا، ایک گنجا اور ایک برس کی بیماری میں مبتلا شخص۔ فرشتہ ان کے پاس 2 مرتبہ آیا، دونوں مرتبہ انسانی صورت میں آیا۔ فرشتے یہ پروں والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جو پروں والے ہیں، 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بناوٹ میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ فرشتے یہ پروں والی مخلوق ہے، کسی کے 2 پر ہے، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 پر ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 600 پر تھے ان کے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح مکمل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، لیکن ہے بہت زیادہ۔ متعدد روایات سے یہ بات واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچلا رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچلائے۔ ما فیہا موضع 4 اصابع، آسمان میں کوئی 4 انگلیوں کی جگہ نہیں، مگر اس میں کوئی فرشتہ وہ اپنی پیشانی رکھ کر سجدے میں
پڑا ہوا ہے، یعنی اس قدر فرشتے زیادہ ہے کہ آسمان میں ہر 4 انگلیوں کی جگہ پر کوئی نہ کوئی فرشتہ وہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کے متعلق بتلایا کہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ وہاں داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے بھی اندازہ لگائے کہ فرشتے کس قدر زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، عباد مکرمون، عزت والے اللہ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، سرکشی اختیار نہیں کرتے۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، اس میں وقفہ نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ جس طرح کہ یہ بات پہلے ہو چکی کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے چند ایک کے نام کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اکثر کے نام وہ معلوم نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی طرف سے انبیاء و رسول کی طرف وحی لانے کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری بارش برسانے کی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ یہ تینوں فرشتوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں موجود ہیں۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، تو تینوں فرشتوں کے نام یہ ایک دعا میں موجود ہیں۔ اسی طرح ملک الموت، بہت سے لوگ انہیں عزرائیل کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عزرائیل لفظ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ بعض آثار وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن کتاب و سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں ملک الموت لفظ استعمال ہوا ہے، موت کا فرشتہ۔ تو عزرائیل لفظ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بعض رحمت کے فرشتے ہیں، بعض عذاب والے فرشتے ہیں۔ اگر اچھی روح ہو، اہل سعادت میں سے ہو، تو رحمت والے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اگر اہل شقاوت میں سے ہو تو پھر عذاب والے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حاملین عرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اسی طرح بعض فرشتے وہ جنت میں اہل جنت کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ بعض فرشتے ان کی ذمہ داری جہنم پر ہے، جنہیں جہنم کا دروغہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے ان کی ذمہ داری انسانوں کے اعمال لکھنا ہے، وہ ہر انسان کا ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ بعض فرشتے وہ انسانوں کی پہرے داری پر متعین ہیں، بعض فرشتے وہ تقدیر لکھنے پر مامور ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب جنین ماں کے پیٹ میں 120 دن یعنی 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں،
اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی لکھ دے، کتنی دیر اس نے زندہ رہنا ہے، اور اس کا رزق لکھ دے، اور اس کا عمل لکھ دے، اور یہ سعید اہل سعادت میں سے ہوگا یا اہل شقاوت میں سے ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں اس وقت لکھوا دی جاتی ہیں فرشتے کے ذریعے۔ اسی طرح کسی کی ذمہ داری پہاڑوں پر ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کر وضو کی حالت میں جتنی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو اس آیت میں یہ بات ذکر ہے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بعض صفات، فرشتے حیا کرنے والی مخلوق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے اذیت محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر مسجد نہ آؤ، کہ جس چیز سے اولاد آدم کی اولاد اذیت محسوس کرتی ہے، اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر روئے زمین پر بھی اس آدمی کے لیے قبول رکھ دیا جاتا ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرشتے چونکہ یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نوری مخلوق ہے، اس لیے یہ انسانی اور بشری حاجات سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ بھوک پیاس انہیں محسوس نہیں ہوتی، کھانے کی طلب نہیں ہوتی، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں ایک چیز بطور فائدہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح فرشتے بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ فرشتوں کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے تو ہم دیکھے بغیر ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان یہ ایمان بالغیب میں شامل ہے، بلکہ اس قدر اہم ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح فرشتوں کو
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی جنات اور شیاطین، ان کا ذکر بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ یہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ ان کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے تو ہمیں ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جیسے فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے تو ہم فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی جنات و شیاطین، ان کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، اگرچہ بظاہر وہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ ان کا ذکر موجود ہے تو ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حق بات سن سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔